اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے حوالے سے آج میں چاہوں گا کہ ہم اپنے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور ویژن سے گرمائیں اور سوچیں کہ ہمارے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا توقعات رکھتا ہے اور کس حد تک ہم ان توقعات پر پورے اتر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کا اگر ہم پورا مطالعہ کریں تو بنیادی طور پر یہ غزوہ خندق کے حوالے سے یہ نازل ہوئی ہے۔ غزوہ خندق کا وہ معرکہ ہمارے سامنے ہے کہ جب 10,000 کفار قریش کا اور ادھر ادھر کے قبائل کا مل جل کر ایک عظیم الشان ایک ہجوم حملہ آور ہوا مدینہ پر، اور اسی آیت کہ اگلی آیت ہے جو آیت نمبر 22 بنتی ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے وہ دیکھا وہ جمگھٹا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہنے لگے یہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، یہ آنے والے ہیں، یہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو بتایا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو بات ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین ماڈل ہے۔ اور یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہے، کس کانٹیکسٹ میں ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے؟ ویسے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہماری ہر قدم پر ہمارے لیے ماڈل ہے، لیکن جس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، جس کو آیت کو بار بار کوٹ کیا جاتا ہے، اس کے چاروں طرف دیکھ لیجئے کہ کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اور وہ احزاب آئے، وہ قبائل آئے، تو مومنین نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا۔ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کے خلاف جو تیاری کی، تاریخ اور سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ اتنا بڑا لشکر آنے والا ہے، تو سب سے پہلا کام آپ نے مشاورت کی، کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہے آپ کی سنت۔ آپ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور مشورہ کیا، پھر بہت ساری باتیں آئی، اور جب مشورہ حضرت سلمان فارسی کا آیا تو آپ نے فرمایا یہ مشورہ بہترین ہے خندق کھودنے کا۔ تو پہلی چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آئی؟ مشاورت۔ اور دوسری چیز کیا آئی؟ پلاننگ، منصوبہ بندی۔ دیکھیے دشمن آ رہا ہے، آپ بیٹھ کے انتظار نہیں کر رہے ہیں،
آپ نے کیا کیا؟ 40 دن تک خندق کھودی گئی، اور اس خندق کی سب سے بڑی جو اہم ذمہ داری آپ نبھا رہے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹی ڈھوئی، اور آپ کے کمر مبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب آپ مٹی ڈھو رہے تھے تو اس میں سے آپ کی کمر مبارک کی سفیدی چمک رہی تھی۔ ذرا غور کیجیے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس لشکر کے خلاف دعائیں کرتے رہے؟ غور کیجئے، یہ بات غور طلب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مشاورت، دوسرا کام خندق کا کھودنا، کھدائی، اور وہ علاقہ آج بھی جانے والے دیکھتے ہیں، حجاج کرام دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا علاقہ انہوں نے گھیرا۔ جی، تو دوسری بات تھی سٹرگل، کوشش، اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی، یہ ہوگا، یہ ہونے جا رہا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، استقامت دکھانی ہے، صبر دکھانا ہے، جرأت دکھانی ہے، پامردی دکھانی ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جب کفار آ گئے اور ان کو یقین تھا کہ اب وہ مدینہ کو پامال کرنے میں ان کے پاس یا ان کے یعنی مانع کوئی چیز نہیں ہے، تو جب آ کے انہوں نے خندق کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ انوکھی چیز ہے، یہ انوکھی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سیکریسی، یعنی انتہائی خفیہ۔ اتنی بڑی خندق کھودی، ان کو پتہ نہیں چلا، جب آئے دیکھا تو پتہ چلا۔ اب ذرا دیکھیے، جب کہا جاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم یہ آیت بہت بار دہراتے ہیں، لیکن فرمایا شاعر نے سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ قرآن کی آیتوں پر غور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہماری زندگی میں ہمیشہ جاری و ساری رہنا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیدائش کے مہینے میں آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منا کر پھر جو آپ کی مرضی ہو جیسی ہو کریں، اور ہاں آپ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے ہیں تو اسی تواضع سے یاد کریں، اسی محبت سے، اسی سنجیدگی سے جس کی وہ حیات مبارکہ متقاضی ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، مومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بتایا تھا کہ یہ تو آنے جا رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے اس پہ خوش ہوئے۔ اور فرمایا وصدق اللہ ورسولہ، اور فرمایا اللہ سچے ہیں اور رسول بھی سچا ہے۔ اور فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ کیا بڑھا ان کا ایمان اور ان کی تسلیم بڑھ گئی، وہ خوش ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ایسی قائم کر دی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اصل چیز شکست نہیں ہے، فتح نہیں ہے، اصل چیز ہے اس کے اوپر استقامت کا اختیار کرنا۔
صبر اور استقامت سے اس پر قائم رہنا۔ اس لیے فرمایا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کوٹ کیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بات جاری ہے، ملتے ہیں۔